بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اللہ جانے خان صاحب خود غلطیاں کر رہے ہیں یا ان سے غلطیاں کرائی جا رہی ہیں۔ ایک محاذ کھولتے ہیں جو بڑی مشکل سے بند ہوتا ہے تو دوسرا محاذ کھول لیتے ہیں۔ اب ڈی ڈی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر وہ پہلے ہی اپنے خیر خواہوں کو ناراض کر چکے ہیں۔ بادی نظر میں یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، لیکن اس کے اثرات ان کے سیاسی مستقبل پر نہیں ہوں گے، یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ خود تحریک انصاف کے لوگ اس معاملے پر شدید کنفیوژن کا شکار ہیں، لیکن خان صاحب سے ایک اور غلطی ہونے جا رہی ہے یا وہ خود سے کر رہے ہیں، جسے لوگ سانحہ ماڈل ٹاؤن سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ حکومت نے کالعدم تحریک لبیک کو بزور طاقت روکنے کا نہ صرف فیصلہ کر لیا بلکہ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ ریاست کی رٹ ہر صورت قائم کی جائے گی۔ تو حکومت پاکستان نے کالعدم تنظیم کے احتجاج کو، لانگ مارچ کو آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے تحریک لبیک کے مطالبات ماننے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کرنے والے ٹی ایل پی کے کارکنان کو روکنے کے لیے رینجر بلائی جائے گی۔ تو ان کے اس فیصلے کے بعد رینجر کو باقاعدہ طلب کر لیا گیا اور رینجر اس وقت مظاہرین کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کچھ دیر قبل کہ مظاہرین کو جہلم سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، جبکہ پشاور جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو اس پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے جو پریس بریفنگ دی، اس پریس بریفنگ میں انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے باہر نکلتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک بالکل واضح فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی صورت میں اس طرح کی ایکٹیویٹی کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ اس کو ہم قطعی برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ریاست کی رٹ کو چیلنج کرے۔ یہ لوگوں کو جن کو غلط فہمی ہے، ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو یہاں پہ دھول چٹائی ہے۔ ان کی جو ایک کلاس ہے، جو ایک لیڈرشپ کی جو کچھ لوگ ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا لوگوں کے جان جانے سے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر خون بہے۔ واضح پالیسی ڈیسیژن لیا گیا ہے کہ ان کالعدم تحریک لبیک ہے، اس کو ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا۔ ان کو ہم قطعی طور کے اوپر اب ایک سیاسی جماعت کے طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے باقی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا خاتمہ ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی اب آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو وزیر اطلاعات فواد چودھری نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا، اور سوشل میڈیا پر جو اس حوالے سے غلط انفارمیشن دے رہے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو اس پر سوال یہ ہے کہ جب حکومت خود عوام کو صحیح انفارمیشن نہیں دے گی تو پھر لوگ کیا کریں گے؟ اب سوشل میڈیا وہ میڈیا ہے جس پر اس وقت انفارمیشن موجود ہے، تصاویر بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، تو چلے خبر میں تو آپ ہیر پھیر کر سکتے ہیں، لیکن جو ویڈیوز ہیں جن میں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سینٹرل پنجاب کی سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے، کس کا خون بہ رہا ہے، کون بہا رہا ہے، تو اس سے آپ کیسے ڈرائی کریں گے؟ حکومت کی جانب سے اس سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور منگل تک تحریک لبیک پاکستان کے لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے، لیکن کالعدم تحریک لبیک نے حکومت کی جانب سے رابطہ نہ کرنے اور مطالبہ تسلیم نہ کیے جانے کی وجہ سے دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع کر دیا، اور سادوکی کے مقام پر پولیس اور شرکاء میں زبردست جھڑپ ہوئی ہے۔ تو ٹی ایل پی کے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی ہے، جس سے اس کے کئی کارکنان شہید اور متعدد زخمی ہو گئے، لیکن حکومت نے اس حوالے سے کوئی انفارمیشن پبلک کے ساتھ شیئر نہیں کی، صرف یہ بتایا کہ کتنے پولیس اہلکار ان واقعات میں جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ تو آج کے واقعے میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ہے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہیں، جبکہ پچھلے جب سے تحریک لبیک سڑکوں پر نکلی ہے پولیس اہلکاروں کی جو تعداد ہے وہ 5 ہو گئی، یعنی 5 پولیس اہلکار اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس سے کہیں زیادہ تحریک لبیک کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لوگ اس واقعات میں ان کی بھی موت واقع ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں ماڈل ٹاؤن کے سانحے کی یاد دلاتا ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ خراب صورتحال لگتی ہے۔
اب سارے ماڈل ٹاؤن میں ایک طرف چند لوگ مدرسے کے اندر تھے جبکہ باہر پولیس کھڑی تھی، تو آمنے سامنے فائرنگ ہوئی۔ اب یہ تو ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پولیس، رینجر اور بہت بڑی نفری موجود ہے۔ تو کالعدم تحریک لبیک کے حوالے سے کسی کی کوئی بھی رائے ہو، بہت ساری رائے اس حوالے سے لوگوں کی موجود ہے کہ کالعدم تحریک لبیک نے یوں کیا، ماضی میں یوں بنی، لیکن ایک حقیقت تو ہے کہ یہ تنظیم ایک حقیقت کی صورت میں اس معاشرے کے اندر موجود ہے اور اس وقت سڑکوں پر ان کے ورکرز موجود ہیں۔ اب ان کے مطالبات بڑے واضح ہیں اور خود حکومت یہ مان چکی ہے کہ کالعدم تحریک لبیک صرف مذہبی جماعت نہیں بلکہ سیاسی جماعت بھی ہے، تو احتجاج ان کا جمہوری حق ہے۔ اب سان ہے ماڈل ٹاؤن، کسی کو یاد ہو تو پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کے ادارے منہاج القرآن کے ارد گرد تجاوزات ہٹانے کے لیے پولیس آپریشن میں کئی بے گناہ افراد مارے گئے تھے۔ اس وقت کی حکومت اسے سازش قرار دیتی تھی اور بعد میں اس پہ انکوائری بھی ہوئی، لیکن مولانا طاہر القادری حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے تھے اور سان ہے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے لیے انصاف حاصل کرنے کے نام پر وہ خود میدان عمل میں آئے، انہوں نے ایک تحریک چلائی اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اب ہاں صاحب یعنی ان لیڈران میں شامل تھے جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کو انصاف دلانے کے لیے طاہر القادری کے ہم رکاب ہوئے، ان کے ساتھ نکلے اور اسلام آباد کی طرف چل پڑے۔ تو اس وقت کی حکومت نے اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ انہیں اسلام آباد تک جانے دیا۔ حکومت ہی سمجھتی تھی کہ یہ ان کا احتجاج ان کا حق ہے اور جو مطالبات وہ کر رہے ہیں وہ مطالبہ کرنا ان کا حق ہے، لیکن خاص صاحب اس کے بعد 126 دن تک اسلام آباد میں مقیم رہے، یعنی 126 دن کا دھرنا خاص صاحب نے دیا آن ریکارڈ۔ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا، ٹیلی ویژن اسٹیشن پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پر لوگ چڑھ دوڑے اور امپائر کی انگلی کے اٹھنے کا انتظار کیا جاتا رہا، انقلاب کی باتیں کی جانے لگی اور بہت کچھ ہوا۔ تو ان سارے واقعات کی پوری قوم ایک گواہ ہے، اس کی ایک تاریخ اپنی جگہ موجود ہے۔ اب خود ہاں صاحب کی اپنی حکومت میں اسی قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے جس میں حکومت اپنی رٹ بنوانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت بھی حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری رٹ ہے اور ہم تجاوزات نہیں ہونے دیں گے، آج بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہماری رٹ ہے۔ تو مظاہرین اپنے مطالبات منوانے کے لیے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد یا فیض آباد پہنچ کر دھرنا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب فیض آباد کی اپنی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ فیض آباد دھرنے کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں تو اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک دھرنا تھا جس نے پوری حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تو اب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ لانگ مارچ کو کسی صورت جیلم سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا، تو انہیں جیلم کے آس پاس رکھا جائے گا اور فیض آباد بھی نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو رینجر بھی آ گئی ہے، ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہو رہے ہیں، جی ٹی روڈ بھی بند ہے، سرائے عالمگیر، جیلم، گجرات، کھاریاں، جی ٹی روڈ کے جتنے یہ ایریاز ہیں ان پر ایک میدان جنگ کا سما ہے۔ پلوں کے اطراف جو باؤنڈریز ہوتی ہے انہیں گرا دیا گیا ہے، ان کے اوپر کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں تاکہ وہ بالکل سٹریٹ ہو جائے، تاکہ ٹی ایل پی کے لوگ آگے نہ جا سکیں اور فیض آباد انٹرچینج نہ جا سکے۔ فیض آباد انٹرچینج کئی روز سے بند ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ بس معاملہ حل ہو گیا، اب یہ کھل جائے گا اور اسلام آباد نارملائز ہو جائے گا، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو اب اصل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ اسلام آباد نہ جائیں اور اسلام آباد پہنچ کے کوئی تماشا نہ لگائے۔ بقول حکومت کے یہ تماشا لگ رہا ہے یا جو بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ 5-6 بار پہلے بھی نکلے ہیں اور ہر بار نکل آتے ہیں، لیکن اس بات کو کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے، یہ حقیقت ہے کہ یہ جماعت ایک حقیقت کی صورت میں موجود ہے اور ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں پر تشدد کرنا یا اس کی اجازت دینا یا ان پر گولیاں برسانا یہ غلط اقدام ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل غلط ہے۔ اب چونکہ میڈیا کے پاس وہ سورس نہیں ہے اور حکومت انفارمیشن دے نہیں رہی، تو اس لیے میڈیا پرسیپشن میں بات کر سکتا ہے، لیکن جو اویلیبل معلومات ہیں ان کے مطابق وہاں پہ خاصا پرابلم ہوا ہے۔ تحریک لبیک کے لوگ بلا شبہ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر اس ریاست کے عوام میں شامل ہیں، پاکستانی ہیں، اور یہ کوئی پولیٹیکل مطالبہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ایسی تحریک ہے جس کو جو مسلح ہے۔ یہ ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں اور ہم سب جو ہے
नामूस रसालत की बात करते हैं, तो रियासत की रिट कायम करने के नाम पर पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। बहुत से ऐसे सानहात हैं जिन पर बाद में लोगों को पछताने की मोहलत भी नहीं मिली। आज भी वो जख्म ताजा है। लाल मस्जिद का सानहा, वहां भी इसी तरह की रिट कायम करने की कोशिश की गई थी। मॉडल टाउन का सानहा, वहां भी रिट का इशू था। आज फिर रिट का, स्टेट की रिट का इशू है। खास सबको अच्छी तरह मालूम है कि इस तरह के वाकयात जब मिस हैंडल होते हैं तो फिर ये हुकूमतों के जवाल का बायस बन जाते हैं। इनमें बहुत इम्कान होता है कि आपकी नीयत अच्छी हो या आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, लेकिन ये मिस हैंडल हो सकता है। इसमें शरपसंद घुसकर वायलेंस कर सकते हैं और लड़ाने का बायस बन सकते हैं। अब लेकिन मेरा सवाल ये है कि खान साहब ने ताकत के इस्तेमाल की इजाजत क्यों दी? ये बात समझ से बालातर है। क्या ये हकीकत नहीं कि ये सारा जो मामला हुआ है ये हुकूमती वादों के पूरा ना करने की वजह से हुआ है? अब हुकूमत ने प्रॉमिस ये किया था कि वो फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, तो या निकालेंगे नहीं बल्कि फ्रांसीसी सफीर को निकालने के मामले को पार्लियामेंट में ले जाएंगे। लेकिन इस वादे पर अमल नहीं किया। मुआहिदा हुकूमत ने किया, हुकूमत अपने वादे पर अमल नहीं कर रही। इसके बरक्स तहरीक लबैक की क़यादत को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हुकूमत अगर अपनी रिट कायम करना चाहती है तो 100 बार करे, यह हुकूमत का इस्तेहकाक है। लेकिन इस रिट को कायम करने के दुनिया में और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। मुतालबा जायज है या नाजायज है वो सब अपनी जगह पे, लेकिन रियासत का या हुकूमत का इस्तेहकाक है कि वो अपने लोगों के साथ डायलॉग करे और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे। दुनिया बड़े तरीके मौजूद है। रबर की गोलियां होती है, शेलिंग होती है, लोगों को रोकने के लिए प्लास्टिक बुलेट इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहां लोग मर रहे हैं, ये बात समझ से बालातर है। खुद खान साहब तालिबान के हवाले से उनका बड़ा पुराना स्टैंड है कि तालिबान का मसला मुज़ाकरात से हल होगा, वैसे हल नहीं होगा। तो बिलाखिर वो मुज़ाकरात से हल हुआ। तो अब भी इसी मसले के ऊपर लगता ही कि ये मामला मुज़ाकरात से हल होना है, ये ताकत के इस्तेमाल से तो हल होना नहीं। तो फिर खान साहब ताकत के इस्तेमाल पर क्यों आमादा हो गए? किसने उन्हें इस बात पर माइल किया या आमादा किया कि अब बज़ौर ताकत इसको रोके? ये कोई मुसल्ला तहरीक तो है नहीं, ना ही लोग तशद्दुद के लिए बाहर निकले हैं, ना ही लोगों को ने असला उठा रखा है। लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो लोग शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह के मुजाहरों को रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए दुनिया में बड़े तरीके हैं, 100 तरीके जो मैंने बताया, वाटर कैनन, रबर की गोलियां और तरीके। लेकिन लोगों को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाना, जिसकी इतलात हमें मिल रही हैं, वो उनमें पता नहीं कितनी सदाकत है या नहीं है। ये सरासर जुल्म है। और ये वो कहते हैं ना, पहला जो वाकया था DGICPR वाला मामला, उसमें तो लोग कहते थे आ बैल मुझे मार। और ये वाला जो वाकया है इसमें तो लगता है कि खान साहब अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो जुल्म इस वक्त सेंट्रल पंजाब की सड़कों पर, GT रोड पर हो रहा है, ये जुल्म तो कश्मीर और फलस्तीन में होता है। और हम पूरी दुनिया के आगे खड़े हो जाते हैं कि जुल्म बंद करो, लेकिन अब हमारे अपने लोगों पे जुल्म हो रहा है। तो जो दुख की बात है वो ये है कि जिन लोगों पर के खिलाफ ये हो रहा है वो भी मुसलमान है, हमारे भाई है, पाकिस्तानी है। और पुलिस के जो लोग अपनी जानें दे रहे हैं वो जाहिर है वो भी मुल्क को, कौम की खातिर उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, उनको भी जानों का ज़िया या उनकी शहादतें, ये भी अफसोसनाक अमल है। तो दोनों तरफ से जो कुछ हो रहा है इसमें मेरी समझ से बालातर है कि इसकी इतनी नौबत क्यों आई? जब एक बात तय हो गई थी और क़यादत आपकी तहवील में है, हाफिज साद रिजवी हुकूमत की तहवील में है, वो अगर एक मैसेज जारी करते तो ये सारा कुछ खत्म हो जाता, उनके साथ मामला तय हो जाते। लेकिन ये 2-3 दिन जब हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात करके और इस बात का ऐलान करके कि मामला ठंडा हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब मंगल को लोग घर जाएंगे, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड अपना इंडिया से मैच जीता, कौम जश्न मनाए, शेर शीर ने आके कहा बस आप भी जश्न मनाए, कौम को भी जश्न मनाए। तो सारी कौम तो जश्न मनाने में मसरूफ रही। तो बैक टू बैक पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच जीते हैं और दोनों से कौम को खुशी हुई कि दोनों मैच वो थे जो पाकिस्तान के लिए अना का मसला थे, पाकिस्तान की इज्जत का मसला था, पाकिस्तान की आन बान शान इस पे लगी हुई थी। इंडिया के साथ तो हमारा आंकड़ा है 16 का, और वो पहले ही उनके साथ हमारा 36 का आंकड़ा, 16 का नहीं बल्कि 36 का आंकड़ा कहते हैं। तो उनके साथ तो पहले ही हमारी लगती भगती बहुत है और हम कभी वर्ल्ड कप में उनसे मैच नहीं जीते। तो पहली बार हमने उनको शिकस्त दी
اس کا پوری قوم کو یا ظاہر لطف اٹھانا چاہیے تھا، خوشی کا موقع تھا۔ نیوزی لینڈ جو پاکستان میں آ کے سیکورٹی کے نام پر پاکستان کا دورہ کینسل کر کے چلی گئی، وہ بھی ہمیں بدلہ چکانا تھا، وہ بھی ہمیں بتانا تھا کہ پاکستانی ٹیم سے پاکستان سے آپ اس لیے واپس نہیں گئے کہ مسئلہ سیکورٹی کا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان ایک مضبوط ٹیم ہے۔ تو یہ دونوں عظیمتوں کا ہم نے بدلہ لیا۔ تو اس صورتحال کو اگر کچھ پلیزنٹ مومنٹ، کچھ دن آرام سے، سکون سے، خوشی کے ساتھ گزارے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پر، اس نے ان ساری خوشیوں کو کافور کر دیا ہے، غارت کر دیا ہے۔ اب آگے پاکستان ورلڈ کپ میں جو بھی کر رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے جو کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کس کا دل چاہے گا کہ وہ خوش ہو یا وہ خوشیاں انجوائے کرے؟ تو یہ اس معاملے کے اوپر حکومت کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور اس معاملے کو ڈائیلاگ سے ہی حل کرنا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان کے پاس وہ نہیں ہے کہ پاکستان کسی ملک کے سفیر کو نکالے یا سفارت خانہ بند کر دے، مشکل کام ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو کم از کم اکارڈنگلی پارلیمنٹ میں لے جاتے نہ، وہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، پارلیمنٹ نہیں مانتی، تو پھر ظاہر ہے پھر اگر یہ لوگ نکلتے تو آپ کے پاس جائز تھا کہ آپ نے مطالبہ پورا ہونے کے باوجود اس طرح کی حرکت کی ہے۔ تو مطالبہ پورا نہ کرنا اور پھر اس پہ یہ کرنا، یہ سب جو ہے درست عمل نہیں ہے۔ شیر رشید نے بھی آ کے آج کہا کہ فرانسیسی سفیر تو پاکستان میں ہے ہی نہیں، تو نکالے کیا؟ تو اب فرانسیسی قونصل خانے کو بند کرنا۔ اب شیر رشید نے کچھ دن پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے کہ ہم نے مذاکرات کر لی اور کامیاب ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا جی کارڈن طریقے لبیک میں، انہوں نے کہا کہ یہ شیر رشید بات کر کے گئے تھے، اس کے بعد پوچھا تک نہیں۔ تو وفاقی وزیر شیر رشید آج دوبارہ نمودار ہوئے، انہوں نے کہا آرٹیکل 147 کے تحت رینجر کو ہم نے 60 روز کے لیے طلب کیا ہے، اور فرانس کا سفیر پاکستان میں نہیں ہے تو فرانس کا سفارت خانہ بند نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا کے خلاف حکومت جو آپریشن کرنے جا رہی ہے، اور سب کچھ ہم وہ تیا پاچا کر دیں گے۔ شیر رشید 6:35 پر رینجرز کے حوالے کرنے کے امن و امان کے احکامات جاری کر رہا ہوں، اور پنجاب حکومت جہاں چاہے وہ رینجرز کو استعمال کر سکتی ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ سیکشن 5 1997 بھی جو ہے اس کے اختیارات بھی پنجاب گورنمنٹ کو دے رہا ہوں۔ ہم فرانس ایمبیسی کو نہ بند کر سکتے ہیں، اور اس کا امبیسڈر یہاں ہے ہی نہیں ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں ساری دنیا کے سامنے کہ فرانس کا امبیسڈر پاکستان میں نہیں ہے، لیکن اس سے ثابت ہوا کہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ لیکن سیاستدان اپنے دروازے بند نہیں کرتا۔ وزیر اعظم نے مجھے 2 دفعہ بلا کے آج سختی سے ہدایت کی ہے کہ آپ کی FIA اور سوشل میڈیا پہ جو باہر کے ملک ہیں، وہ بھی میں نے منسٹری آف فارن افیئر سے بات کی ہے کہ یہ سائبر کرائمز FIA کو میں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں چلا رہے ہیں۔ تو اب وزراء بھی میدان میں آ گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات اس سے پہلے خاصے غصے میں پریس کانفرنس کر گئے، اور انہوں نے جناب وہ جنرل مشرف یاد آ گئے جنہوں نے کہا تھا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آج انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے فواد چودھری نے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ جو سوشل میڈیا پہ ہمیں نہ کہنا پھر کہ ہم نے کچھ کیا ہے۔ تو حکومت کے ارادے اس حوالے سے ظاہر ہے، انہوں نے ایک طرف دھمکیوں کا بھی سلسلہ جاری رکھا ہوا، اور دوسری طرف وہ تو جو طاقت کی صورتحال ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ کیا چل رہی ہے۔ جو ابھی کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق تو پولیس جگہ جگہ تعینات ہے GT روڈ پہ، اور جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ASI محمد اکبر سمیت 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 2 DSP 5 انسپیکٹر سمیت 45 پولیس اہلکار زخمی ہیں۔ شہید محمد اکبر کا تعلق قصور سے تھا، اور پچھلے 7 روز سے جو احتجاج ہے اس میں 5 اہلکار شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مارچ روکنے کے لیے اسلام آباد سے جانے والے GT روڈ پر متعدد مقامات پر کنٹینر لگائے گئے ہیں۔ دریائے چناب سے پہلے سڑک پر خندقیں بنائی گئی ہیں، اور راولپنڈی پولیس نے مری روڈ کو ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، عام شاہراہیں سیل کر دی ہیں۔ وہ جو جڑواں شہر ہے وہاں پہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ مری روڈ اور ملکہ شاہراہوں کے تمام تعلیمی ادارے اور تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ مری روڈ پر پبلک ٹرانسپورٹ، بینک اور دفاتر بھی بند ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی اپڈیٹ ہے، اور حکومت کے اعلامیہ کے مطابق حکومت مطالبہ منظور نہیں کرے گی، اور انہیں جیلم سے آگے نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ ہے اب تک کی جو اپڈیٹ ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. خان صاحب کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. خان صاحب نے سعودی عرب کو اچھی خاصی آفرز لگائی تھی جب وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے, تو اس کے نتائج برآمد ہونا تھے, تو وہ نتائج مل گئے ہیں. حکومت پاکستان کو سعودی حکومت نے تقریباً 4 ارب 20 کروڑ کا پیکج دے دیا ہے, جس میں سے 3 ارب ڈالر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے, اور 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا ادھار تیل دیا جا رہا ہے. شاہی ہدایات پر سعودی ترقیاتی فنڈ اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر ڈپازٹ کرے گا تاکہ محفوظ اثاثوں اور کورونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان درپیش مسائل جو ہے وہ ان سے نمٹ سکے. اب پاکستان میں ڈالروں کی کمی ہے, اسی وجہ سے ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب ڈالر دینے کا اعلان کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت خاص جو اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت بھی خزانے کی صورتحال خاصی خراب تھی, بقول ان کے فنڈ اتنے نہیں تھی, تو پھر سعودی عرب سے, یو اے ای سے اور چائنا سے ڈالر ادھار لے کر قومی خزانے میں رکھے گئے اسٹیٹ بینک کے, تاکہ اسٹیٹ بینک کے جو ڈپازٹ ہیں وہ اتنے اس لیول تک پہنچ جائے کہ ان کے مطابق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ معاملات کو ڈیل کر سکے. تو 3 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا تھا, اس کے بعد تعلقات کوئی زیادہ اچھے نہیں رہے اور سعودی عرب نے اپنے پیسے جو ہے واپس لے لیے, اور پاکستان کے ساتھ بہت سے معاملات پر ان کی ناراضگی ہوئی. خان صاحب کے ساتھ بھی معاملات خراب تھے. یو اے ای نے بھی اپنا فنڈ رکھا ہوا, تو 3 سال ویسے بھی ہو چکے ہیں اور وہ ایگریمنٹ ختم ہوا. تو ایک تو یہ ایگریمنٹ نیا ایگریمنٹ نہیں ہے, یہ رینیو ہوا ہے. 3 سال پہلے بھی سعودی عرب نے 3 ارب ڈالر دیا تھا اور 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کے جو ہے وہ دیے تھے آئل کے لیے آپ کو فنڈز. تو ایک بار پھر اسی کو دوبارہ کنٹینیو کر دیا گیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے تو سعودی عرب سے تعلقات اچھے ہی ہیں, لیکن حکومت سے بھی کچھ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. اور خان صاحب کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس میں جو خان صاحب کو بہت کچھ سمجھایا بجھایا گیا تھا, اس کے دوران خان صاحب نے پھر اپنی بھی 2-4 باتیں لگتا ہے منوا لی ہے. تو ایک لحاظ سے دورہ سعودی عرب ان کے لیے فائدے مند رہا ہے. انہوں نے واپس آ کے ڈی جی آئی ایس آئی کا اناؤنس جو آئی ایس پی آر کی طرف ہوتا اسی کا تقرر کیا, اور اپنے جو ان کی خواہش تھی کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیاض حمید کو کنٹینیو کرائیں کچھ دن اور, تو وہ اس میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. اب بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر سے باتیں کر رہے ہیں کہ چونکہ 19 نومبر کو چاند گرہن ختم ہونا ہے اور وہ اگلا مہینہ چاند گرہن کا ہے, تو یہ چاند گرہن کے اثرات ہیں, اس طرح کی جادو ٹونا نیز پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کا میرا خیال اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ چاند گرہن تو ویسے ہی 9 نومبر کو یا نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہونا ہے, تو یہ معاملہ اس سے پہلے بھی حل ہو سکتا تھا. 19 نومبر کو چاند گرہن ختم ضرور ہونا ہے. تو بہرحال خان صاحب نے جنرل فیاض حمید کو 19 نومبر تک کنٹینیو کیا ہے, اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وہ ان کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کا چارج لیں گے. یہ ان کی طرف سے, یعنی جو فوج کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی, اس کو ہی کنٹینیو کرایا گیا, انہیں ہی برقرار رکھا گیا. تو سعودی عرب سے بہت کچھ خاص اب سیکھ کے آیا ہے. کچھ وہ کہتے ہیں کچھ لے دے کے کچھ دے دو کچھ لے لو, تو کچھ انہوں نے دے دیا, کچھ ان کو مل گیا. تو پاکستان کو یہ اچھا ایک پیکج مل گیا جو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے. اور اس میں 3 ارب ڈالر جو اسٹیٹ بینک میں وہ کہہ رہے ہیں جلدی جمع ہو جائیں گے یا آج جمع ہو جائیں گے. تو پاکستان کو جو تیل ہے وہ بھی مؤخر ادائیگیوں کی سہولت کے تحت دستیاب ہے, یعنی پاکستان اگر تیل لیتا رہے گا سعودی عرب سے تو آپ کو فوری ادائیگی نہیں کرنا پڑے گی, تو آپ کو ڈالرز کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہ سارا ایک سینریو تو سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت نے کوئی ریلیف لے لیا ہے یا ان کو ریلیف دلایا گیا ہے. پچھلی بار اس معاملے میں خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جانا پڑا تھا, خان صاحب کو لفٹ نہیں سی ہوئی جاتا, لیکن اس بار خان صاحب خود گئے ہیں. تو لگتا ہے یہ کہ اب وہ پیچھے بیٹھ کے سمجھایا گیا کہ ان کی خواہش ہے اور ان کو سمجھا بجھا دیں, تو وہ کامیاب ہو گئے. لیکن جو المیہ ہے وہ اس سے بڑا ہے. وہ کہتے ہیں نا دودھ دیتی ہے بکری اور مینگنے ڈال کے دے, تو کچھ مینگنے ڈالنے والے لوگ بھی ہیں. ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب بھی پاکستان دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے. اب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے گئے تھے, اور معاہدہ کرنے کے بعد کیا ہوا کیا نہیں ہوا, پیسے ملے نہیں ملے. اگر ملے ہوتے تو حضور ہماری یہ جو پورا کانوے سعودی عرب گیا تھا باجماعت ہو کے, ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑتی. تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ تو ابھی ہولڈ پہ ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا جی میں
معاہدے کی تفصیلات نہیں بتا سکتا، لیکن جو سعودی پیکج ہمیں ملا ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بھی ہم پیسے لے لیں گے، لیکن فوری طور پر جو ہمیں جس چیز کی ضرورت تھی وہ ہم نے کر لیا ہے، اور ہم نے سعودیہ سے ریلیف لے لیا ہے. لیکن ان کی بات سن لے کہ وہ کیا فرماتے ہیں. پاکستان سستا ترین ملک ہے. $1.2 بلین جو ہے وہ ریفائنڈ پروڈکٹس کی صورت میں ہمیں ملے گا 1 سال کے لیے، جس کا مطلب $100 ملین پر منتھ ملے گا. تو اگر آپ ٹوٹل پیکج سال کا دیکھیں تو وہ $4.2 بلین ہے. اس کی ٹرمز ویسے ہی ہیں جس طرح پہلے تھا. دوسرا ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس کا کوئی ایبسلوٹلی آئی ایم ایف کا پروگرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. رب تو یہی رہا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے، لیکن پچھلے کئی سالوں میں جو ہم یہاں ہوتا تھا، جتنے ہم ایک قسم کے پیٹرولیم لیوی رکھتے تھے اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارا کمپیریزن، اور آج اگر دیکھیں تو وہ ایک قسم کا ایک کافی سبسٹینشل ڈفرنس ہے. ہم نے قیمتیں کم رکھی ہوئی ہیں. تو وزیر خزانہ یہ فرماتے ہیں کہ لگتا یوں ہے کہ مہنگائی ہے لیکن ہے نہیں. تو وزیر خزانہ صاحب کو تو مہنگائی نظر نہیں آتی، لیکن پوری قوم مہنگائی سے مر رہی ہے. پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ 15% پہنچ گیا ہے، اور قیمتیں کل ہی ہم نے کمپیریزن بتایا تھا کہ 70 سال میں جو پچھلے 3 سال ہیں یہ مہنگائی کا سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. لیکن عادت پڑی ہوئی انہیں مقابلہ کرنے کی، مقابلہ کرتے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، جہاں لوگوں کی آمدن پر کیپٹا آمدن ہم سے کئی زیادہ ہے. تو جو مہنگائی ہے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی کیا ہے، آپ کے اخراجات کیا ہے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آمدنی، وہ کہتے ہیں نا تیلے دی آمدن نہیں تے منٹ دی فرصت نہیں، تو یہاں آمدن تو ہے نہیں، برائے نام آمدن ہے، اور وہاں پہ خرچ اخراجات وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن آفرین ہے ہمارے وزیر خزانہ کو کہ انہیں بالکل مہنگائی دکھائی نہیں دیتی. دوسری طرف تیل کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں کم رکھی ہیں، تو وہ بھی اس کا بھی حال دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں کیا معاملہ چل رہا ہے. لیکن جو اس کا فائدہ ہوا ہے سعودی عرب سے ڈالر ملنے کا، وہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک دم ڈالر کی پرائز جو ہے وہ کم ہوئی ہے. ڈالر جو 175 روپے سے کراس کر گیا تھا، یہ $3 ارب فنڈ ملنے کے اعلان کے بعد تھوڑی سی اس نے روپے نے جان پکڑی ہے، اور ڈالر قدر میں $2.47 کمی آئی ہے، اور اس کے بعد ڈالر $172.80 پر ٹریڈ ہوا ہے. تو یہ ہے وہ وجہ کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے جب نہ ہوئی تو سعودی عرب گئے، اور سعودی عرب میں جا کے ہم پہلی طرح ناراض بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک تو انہوں نے ہمیں منایا کہ نہیں تعلقات ٹھیک کریں آپ، اور ان کا اچھا تعلقات ٹھیک کر لیتے ہیں مگر کچھ پیسے دے دیو. تو پھر پیسے مل گئے، کوئی 4 ارب 20 کروڑ کا مل گیا بجٹ. یہ 100 ملین ہوگا مہینے کے حساب سے، ہر مہینے ڈالر ملیں گے تو ہمارا گزارا ہو جائے گا. آئی ایم ایف جائے بھاڑ میں، پھر ہم اکڑ کہیں گے نہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، لیکن جانا تو پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس آمدنی کے گزارا ہے نہیں ہے. تو ماشاءاللہ جس کام میں ہم ایکسپرٹ ہیں وہ ہے یوں کر کے، تو وہ ہم نے کر دیا. آرام سے گئے سعودی عرب، پیسے لے کے آ گئے. یعنی وہ کہتے نا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ خاص صاحب کوئی اپنے لیے دنیا کو بتائے کہ بڑا طاقتور آدمی اور میں نے اپائنٹمنٹ میں میں نے تھوڑا سا پوزیشن لی ہوئی ہے، تو لوگ کہیں گے ویری گڈ، شاباش شاباش. وہ تو نہیں ہوا. انہوں نے کہا نہیں جو کر رہے تھے وہ کرو بھائی، پیسے ویسے چاہیے تو ہم سے لے لو، کام کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تو اس کی وجہ سے پاکستان کو فائدہ تو ہے کہ ڈالر جو ہے کم از کم وہ نیچے آیا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر نیچے آنے سے وہ جو مہنگائی آسمان پہ چڑھ چکی ہے کیا وہ نیچے آئے گی؟ تو وہ تو ان سے ہوتی نہیں ہے. اب میں نہیں کہتا، یہ خود اپوزیشن کے لوگ ان کے خاص کوئی مخالفین ہے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. وہ حمزہ شہباز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ زبو حالی کا شکار ہے، معیشت خراب ہے. پرائم منسٹر کہتے ہیں میں کرونا کی وجہ سے سب کچھ ہو گیا، تو معیشت جو ہے کرونا کی وجہ سے بیٹھ گئی. وزراء کہتے ہیں روٹی یادی کر کے کھا لو، اور کیا جھوٹ بولنے سے عوام کا پیٹ بھرتا ہے. یوم حساب آنے والا، اپوزیشن کہہ رہی ہے پتہ نہیں کیا یوم حساب ہے. حمزہ شہباز کچھ کہہ رہے ہیں. یہ مہنگائی تو کرونا سے پہلے بھی تھی، اور اب جھوٹ جو بولا ہے آپ نے نیازی صاحب، سن لیں پورے ریجن میں مہنگائی کم ہو رہی ہے. اور میں نے کہا کیا جھوٹ بولنے سے پاکستانی قوم جو بھوکی ہے ان کے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے؟ کیا آپ کی جھوٹی الزام تراشیوں سے جو آج لوگ دوائیاں
जो इन्होंने 3 सालों में 12 मरतबा उनकी कीमत बढ़ाई, 300 से 500%। क्या लोगों को सस्ती दवाइयां आपके झूठ से मुयस्सर आती हैं? नहीं आती। तो अपोजिशन तो इसी किस्म की बातें करती है, जाहिर है ये उनका इस्तेकाक है, और अपोजिशन महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। और शायद इसी का भी एक असर है कि महंगाई कम करने के लिए जरूरी था कि डॉलर की प्राइस को नीचे लाया जाता, और डॉलर जब थे नहीं तो फिर सऊदी को डॉलर मंगने थी, तो डॉलर आगे है, अब महंगाई नीचे लाएंगे तो अपोजिशन फिर जाहिर है वो क्या करेगी अगर महंगाई नीचे आती है। लेकिन महंगाई नीचे नहीं आएगी, उसका सबूत यह है कि एक बार फिर महंगाई का कहर टूटने को तैयार है। बिजली कीमत में ₹2.51 मंजूरी दी गई है, और सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो बिजली है वो ₹2.66 महंगी करने की दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उससे थोड़ा 2-4 आने कम करके महंगाई की बिजली की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है। तो अब बिजली के बिल जो अगले आएंगे ना आपको वो अच्छी खासी प्राइस लगकर आएंगे। और आईएमएफ के साथ भी हम इसलिए फंसे हुए हैं कि जो आईएमएफ कह रहा है वो आपके बस की बात नहीं है। आईएमएफ की आपने बातें मानी तो फिर ये बिजली की कीमत में आपको कम से कम 8-10 रुपये इजाफा करना पड़ेगा, और पेट्रोल भी जाएगा ऊपर। तो ये जो सारी बातें हो रही थी ना, पेट्रोल 200 रुपये का लीटर हो जाएगा, डॉलर 200 रुपये पे जाएगा, तो उसको एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से टैकल करके पैसे लेके डॉलर खजाने में डाल के उसको टैकल कर लिया गया है। अगर इस तरह किया गया जिस तरह मैं कह रहा हूं तो फिर वेल प्लेड, और अगर ये गैबी मदद है तो फिर शुक्र है अल्लाह मियाँ। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ी ही दिल दुखा देने वाली खबर है। वो खबर भी पाकिस्तानी लवर्स के लिए है, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं उनके लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। एक साहब है डॉक्टर नुमान, नाम सुना आपने? सुना होगा, देखा भी होगा, नहीं? तो शुएब अख्तर को जानते होंगे, उन्हें भी नहीं जानते? नहीं, उन्हें तो जानते हैं। शुएब अख्तर को कौन नहीं जानता? शुएब अख्तर को पाकिस्तान में इतना लोग नहीं जानते जितना दुनिया में जानते हैं। दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है शुएब अख्तर, और उसकी एक टीवी प्रोग्राम में एक एंकर ने ये कहकर बेइज्जती की कि उठ जाए आप, यानी पाकिस्तानी सुपरस्टार के साथ पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पर इस किस्म का सलूक अगर ये दुनिया में कहीं और हुआ होता तो वो एंकर और उसकी पूरी टीम फारग हो चुकी थी। एक तो वो, मैं बता दूं, वो डॉक्टर नुमान जी की बात कर रहा हूं, वो पीटीवी पे एक शो करते हैं पीटीवी स्पोर्ट के ऊपर एज ए एंकर, लेकिन वो पीटीवी स्पोर्ट के हेड है, तो उसका ही उन्होंने फायदा उठाया। एक तो हेड है, एक वो शो करते हैं, तो एक पंथ में दो काज। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तानी सुपरस्टार शुएब अख्तर की सिर्फ इसलिए उन्होंने इंसल्ट की कि उन्होंने हारिस रऊफ की तारीफ क्यों कर दी। हारिस रऊफ पाकिस्तान का वो बॉलर है जो इस वक्त T20 में परफॉर्म कर रहा है, और उसने बैक टू बैक 2 मैचों में शानदार बॉलिंग की है। जनाब डॉक्टर साहब का ख्याल ये था कि डॉक्टर नुमान, बार बार बताना पड़ेगा, गोल, ये शायद तस्वीर नजर आ रही है, गोल मटोल से हैं। हमने भी इनको टीवी पे देखा है, हमने देखा, मैं तो खैर जानता हूँ, बहुत से लोगों ने टीवी पे देखा होगा, मैं तो इनको उससे पहले जानता हूँ जब ये पाकिस्तान टीम के साथ को फिजियो थे या उनके साथ, तो इसीलिए क्रिकेट के साथ इनका बड़ा ताल्लुक है। और लेकिन बहुत लोग, बहुत नॉन आदमी नहीं है, लेकिन जब से वो पीटीवी के हेड बने तो उनको कहते हैं ना सींग लग गए हैं, बगैर सींग के 12 सिंगा। तो शुएब अख्तर को उन्होंने एक प्रोग्राम में शो छोड़ने का कह दिया, और किस बात पे कह दिया कि शुएब अख्तर ने कहा कि ये जो हारिस रऊफ है ये प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है, ये उससे आया है, ये पाकिस्तान की क्रिकेट ने नहीं निकाला। ये जो लाहौर कलंदर है उनका जो एक प्ले डेवलपमेंट प्रोग्राम है PDP, उससे निकला, और साथ बैठे थे अपना आकब जवेद, और आकब जवेद को उन्होंने क्रेडिट दिया। तो डॉक्टर नुमान इस बात का बुरा मान गए। अब पता नहीं क्यों बुरा माना, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात थी नहीं, जब उन्होंने कहा कि आप शो छोड़ के जा सकते हैं। और फिर ये जाहिर है इतना बड़ा वो क्रिकेटर है शुएब अख्तर, उसको ये बाउंसर लगा, उसने कहा ये क्या होगा मेरे साथ। गावर बैठा हुआ, डेविड गावर, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज, साथ उनके डेविड सर विवियन रिचर्ड बैठे हुए हैं, जो कि खुद कहते हैं शुएब अख्तर से बड़ा बॉलर कोई नहीं था दुनिया में, इतना स्पीड स्टार। तो उन्होंने फिर इस बात को ज़ाहिर फील किया, पहले तो उन्होंने फील किया, लेकिन डॉक्टर साहब ने ब्रेक ले ली, और फिर उसके बाद मैं भी बिजनेस से नाम लिया डॉक्टर साहब, क्योंकि बहरहाल वो एक इदारे को हेड करते हैं,
لیکن انہیں یہ سوچنا سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ ان کا یہ جو ایکٹ ہے یہ پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنے گا. اور ہمیں اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ ساری چیزیں اٹھا کے انڈیا چلاتا ہے, تو انڈیا پہ توا لگ رہا ہے, توا لگ رہا ہے جناب شعیب اختر کا بھی, اور توا لگ رہا ہے پاکستانی کرکٹ کا. ان کے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو میچ ہار کے تپے بیٹھے ہیں. اور اب انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہے جناب ہمارے پاکستان کے سپر سٹار جن کے ساتھ ان کے اینکر ان کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں پروگرام سے. تو شعیب اختر کو ظاہر ہے وہ ہمیشہ اپنے رویے کی وجہ سے متنازع رہے ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن اس معاملے میں میں نے پورا پروگرام دیکھا ہے, وہ بڑے سافٹ طریقے سے گفتگو کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ غلط بات ہے اور اس پہ آپ کو اپالوجی کرنی چاہیے, میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. لیکن اینکر نے بدستور روڈ رویہ اپنائے رکھا, تو انہوں نے یارکر مارا اور کہا یہ پڑا تمہارا پروگرام, یہ پڑا مائک اینڈ آئی ایم گونا لیو. کہا انہوں نے بڑی عزت سے, میں ذرا تھوڑا ان کو ذرا عزت اپنا وہ طریقے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی جو ایکچولی ہوا, لیکن وہ بڑے تمیز سے گئے, شعیب اختر بڑی تمیز اٹھ گئے. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہوں نے مارنا چاہیے تھا مائک اتار کے اور کہہ رہا تھا اے پیا ٹاٹا, ایک آدھ وہ مار دیتے ٹانگ بھی ڈائس کو, پتہ چلتا اگریسو بولر ہے, ہمارا ہیرو ہے, اس کا اتنا استحقاق تو بنتا ہے. تو اب سنا یہ کہ نوٹس لیا گیا ہے, اس کی کوئی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے, کیا ہوا ہے ذرا وہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ واقعہ سارے سوشل میڈیا پر اس وقت ٹاپ ٹرینڈ میں چل رہا ہے. پہلے ڈاکٹر نعمان کے نام سے چلا تو لوگوں نے کہا ہو از ڈاکٹر نعمان, تو زیادہ لفٹ نہیں کرائی لوگوں نے. پھر لوگوں نے دیکھا یہ کوئی 2-4-5 پھر شعیب اختر کے نام سے جب وہ چلنا شروع ہوا ٹرینڈ, جب شعیب اختر نے اس پہ اپنا وضاحتی بیان بھی دیا تو واقعے کی تفصیل بتائی, تو پھر یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. آپ یہ شارٹ دیکھیے, لیکن مطالبہ یہ ہے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پر ان کو ڈاکٹر نعمان کو, جو کہ ایک اچھے اینکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ٹیلی ویژن پر بڑا اچھا شو کنڈکٹ کرتے ہیں, اور جب وہ یہ شو راشد لطیف, جب ان کو کوئی بندہ نہیں ملتا تھا نا اپنا شو میں بٹھانے کے لیے, تو یہی 4 لوگ تھے ان کے پاس, شعیب اختر, راشد لطیف اور ایک وہ تھے اپنا وسیم اکرم کبھی بیٹھ جاتے تھے, اور ایک ہمارے محمد وسیم جو کرکٹر ہیں جو قومی سلیکٹر بن گئے. یہ 4 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, اور ڈاکٹر صاحب کا شو جو ہے وہ جان پکڑ گیا, اور ان کو ٹیلی ویژن کے اندر خاصی اکنالجمنٹ مل گئی. اب دنیا بھر سے لوگوں نے بٹھائے, اس پروگرام میں اظہر محمود بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے نامی گرامی کرکٹر بیٹھے ہوئے ہیں. ویسے تو مجھے ان پہ بھی افسوس ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر نعمان کے اس رویے کے اوپر پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا. یہ بنتا تھا ان کا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شعیب کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے, آپ کو اپالوجی کرنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا سب سے بڑا روپیہ باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ تو پی ٹی وی سے جن کو پیسے اچھے مل رہے ہیں وہ تو بیٹھے رہے, اور جس کو عزت پیاری تھی اس نے جناب رضائن رکھا اور کہا جناب آیا پیا تھا پروگرام, تو اسی پروگرام کرو. تو ذرا دیکھیں یہ ہوا کیا تھا. Credit. No, they must give credit to Lahore Qalandars. And this is the main culprit, this guy sitting right in the middle. Haris Rauf. No, Shaheen Shah Afridi too. Shaheen Shah Afridi too, yes. This was the guy that was brought by Aqib Javed and Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to... Yeah, okay. So, thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. Excuse me. We take a break, we'll be right back. I was building a case not against you, about Haris Rauf. Okay. That was a find of Lahore Qalandar. Yeah, of course. It was not find of under 19. No, that was Shaheen Shah Afridi. Okay. Yeah. Let's move forward here. You just give your answer. So I'm resigning from PTV. جس طرح میرے ساتھ نیشنل ٹی وی پہ بہیو کیا گیا, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. تو یہ بڑا ناخوشگوار, بڑا دل دکھا دینے والا واقعہ تھا. ایک قومی سپر سٹار کی اس طرح کی توہین بڑی بری بات ہے. ویسے تو پتہ نہیں کیا وقت آ گیا, بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اچھی نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو نہ دیں تو بددیانتی سمجھ جاتی ہے. شاکر شجاع آبادی ہمارے ایک بڑے شاعر ہیں, کل ان کی ایک ویڈیو گھومتی رہی سوشل میڈیا پر. سرائکی کے شاعر ہیں, بڑے ان کے گانے گا کے لوگ پاپولر ہوئے. تو ان کو فزیکلی دیکھا, ان کو پیچھے موٹر سائیکل باندھ کے لے جا رہے تھے, بڑی قسم پرسی کی حالت تھی. اچھی خبر یہ کہ اس پہ آج نوٹس لیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے. تو کبھی کبھی وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں, تو اس پہ میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کم از کم اس کا نوٹس لے کر ان کو ہاسپٹلائز کرایا, ان کو داخل کرایا, اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ہمیں ان کی عزت و احترام, ان کا استحقاق ہے, ہمارا نہیں ہے. ہم نے تو, انہوں نے ہمیں وہ پلیئر دیے, وہ خوشی کے مومنٹ دیے.
جن کو ہم انجوائے کرتے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے, سارا دن کام کیا, تھک گئے, کچھ ہم کوئی گانے سن لیے, کوئی سپورٹس دیکھ لی, کس طرح کے. تو جو لوگ یہ خدمات, یہ بھی سروس ہے, جو لوگ آپ کو اس طرح ریفریشمنٹ دیتے ہیں یا تفریح دیتے ہیں, تو ان کے لیے کم از کم وہ جن کے پاس فن ہے, ہنر ہے, وہ قابل عزت ہوتے ہیں. وہ کوئی ان کا وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر احسان نہیں کرتے. تو یہ ہمارے ہیروز ہیں, خواہ وہ شعیب اختر ہو, شاکر شجاع آبادی ہو, تو ان کو دیکھنا, سننا اور ان کی رسپیکٹ مینٹین کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے.